أشهد أن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور قلوبنا بولاية محمد وآل محمد. الله الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين. أما بعد، وقد قال الإمام حسين بن علي: إني لم أخرج عاشرا ولا باطرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي رسول الله، وأريد أن أأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب صلوات اللہ صلی اللہ. ارباب اعزاء، آپ کے سامنے امام حسین علیہ السلام کی وصیت کو پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں خود امام حسین علیہ السلام اپنے قیام کا مقصد بیان کر رہے ہیں. امام بتا رہے ہیں کربلا قائم ہوئی کیوں. امام بتا رہے ہیں میں نے مدینہ چھوڑا. امام بتا رہے ہیں میں نے اپنی اولاد کو کربلا میں قربان کیا. امام بتا رہے ہیں میں نے خود کو کربلا میں قربان کیا. سارے جتنے سوالات کرتے جاؤ، امام کی کیا مجبوری تھی، مدینہ کیوں چھوڑا، امام نے احرام کیوں توڑے، امام نے اکبر کو کیوں قربان کیا، اصغر کو کیوں قربان کیا، عباس کو کیوں قربان کیا، اصحاب کو کیوں قربان کیا، خود کو کیوں قربان کیا. یہ سب کچھ صحیح ہے. علی کی بیٹیاں زینب و کلثوم کو کربلا میں کیوں لے کر آ گئے، اپنی بیٹیوں کو کیوں لے کر آ گئے، ہے نا سارے سوالات. ان سارے سوالات کا جواب ایک مولا حسین نے خود دیا. خود کسی مولوی صاحب نے نہیں، خود دیا. یہ سارے ان چیزوں کا مقصد ایک ہے. وہ کیا ہے؟ میرا قیام نہ غرور ہے، نہ تکبر ہے، نہ حکومت ہے، نہ فساد ہے، نہ ظلم ہے، بلکہ کیا ہے قیام؟ میرے قیام کا مقصد ہے اپنے نانے کی امت کی اصلاح. میرا مقصد صرف اصلاح کرنا. امام اصلاح کرنے نکلے ہیں، دشمن آپ کی جان کا دشمن ہو گیا، دنیا آپ کی اولاد کی دشمن ہو گئی، دشمن نے آپ کی مسورات کو قیدی بنا دیا. تو امام حسین علیہ السلام اس زمانے کے لوگوں کو ظہور امام مہدی علیہ السلام تک کے لوگوں کو یہ پیغام دے گئے
تم جب بھی حسین ابن علی کی طرح اصلاح کا قدم اٹھاؤ گے، دنیا تمہاری دشمن بن جائے تو اپنا ہدف نہ چھوڑنا، اپنا مقصد نہ چھوڑنا۔ میں نے بھی دنیا چھوڑ دی لیکن ہدف اور مقصد نہ چھوڑا، ہے نا؟ لہذا امام حسین علیہ السلام بتا ہدف اور مقصد وہ نہ چھوڑنا، دنیا چھوڑتے ہیں۔ تو ہم لوگ جو ہے غیبت امام میں زندگی گزار رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو حسینی تو کہلوا دیتے ہیں، لیکن ادھر سے تائید ہونا ہم حسینی ہیں۔ کسی کا ہونے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے، یا تو جس کا ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کے ہیں وہ کہے کہ تم میرے ہو، یا پھر ہمارے پاس کوئی ایسی کسوٹی ہو، ایسا ثبوت ہو جس سے ہم ثابت کر سکیں ہم ان کے ہیں۔ دو چیزوں میں سے تیسری چیز ہے ہی نہیں۔ جو دعویٰ کرتا ہے نا میں ان کا وہ میرے، دعوے سے تو اب قانون پوری دنیا کے بن چکے ہیں، دعوے سے ثابت نہیں ہوتا، ثبوت ہو، دلیل ہو، پروف ہو، ایسے کہ نہیں؟ لہذا وہ کہتے ہیں کہ تم میرے ہو، یا یہ اپنے ہونے کا ثبوت ہے۔ تو اگر وہ کیسے اس تصدیق کریں؟ وہ بھی کرتے ہیں۔ سلمان محمدی مجوسی گھرانے سے نکلا، آتش پرست تھے، لیکن جب مدینے میں پہنچے نا رسول اللہ کی خدمت میں، اپنی زندگی میں قرآن اور رسول کی سنت کے نمونوں کو اتنا پابند بنایا، ہے غیر نبی، ہے غیر معصوم، نبی کا وصی بھی نہیں ہے، جانشین بھی نہیں ہے، اولاد رسول بھی نہیں ہے، لیکن سلمان نے اپنا عقیدہ قرآن، وارثان قرآن کے مطابق اپنایا، اپنا کردار بھی قرآن، وارثان قرآن کے مطابق اپنایا۔ رسول اللہ کو زبان وحی سے امت کو جو قرآن دیا اسی زبان سے فرمایا السلمان منا اہل البیت، سلمان ہم اہل بیت میں سے۔ یعنی رسول اللہ نے اہل بیت کیوں کہا؟ بھئی اہل بیت میں سے تو کون ہے؟ اہل بیت میں سے بی بی زہرا، امام حسن، امام حسین علیہ السلام، مولا علی علیہ السلام۔ جو چادر تھی رسول اللہ نے اوڑھی تھی اس کے نیچے یہ ہستیاں پنجتن پاک تھے، اور رسول اللہ نے پھر دعا کی تھی اللہم ان ہؤلاء، اللہ اکبر۔ تو رسول اللہ نے چادر کے نیچے جو ہستیاں تھیں ان کا تعارف کرا، تو لہذا آیت تطہیر نازل ہوئی تو پنجتن پاک چادر کے نیچے تھے۔ اور یہ روایت تو بی بی عائشہ زوجہ رسول بی بی عائشہ نے بھی بتائی، جب رسول مباہلہ کے لیے نکلے رسول نے چادر اوڑھی ہوئی تھی، حسن و حسین کو اٹھایا ہوا تھا، علی کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، فاطمہ زہرا کو اپنے ساتھ اس چادر کے اندر کیے ہوئے تھا۔ اصحاب نبی دیکھتے رہ گئے، نبی بھرے مجمع میں میدان میں جس کو لے کر گئے وہ 4 اور تن تھے، 5ویں آپ ملا کے 5 تن پاک۔ صلوات پڑھیں، صلی اللہ، آواز بریک ہو گئی، صلوات پڑھ دیں محمد، اللہ مل کے صلوات پڑھ دیں محمد، اللہ۔ لہذا یہ بتاتی ہے کہ یہ کون ہے، یہ ہستی تعارف کراتی۔
اللہ کے رسول نے اپنی پاک ہستیوں کا تعارف کر کے بتایا یہ تمہارے لیے نمونہ عمل ہے. جن ہستیوں کو میں لے کے جا رہا ہوں اپنی مرضی سے زندگی نہ گزاروں. تو لہذا آیت تطہیر نازل ہوئی پنجتن پاک کی شان میں. تو آیت تطہیر پنجتن پاک کی شان میں نازل ہوئی. میدان مباہلہ میں بھی پنجتن پاک تھے. بتا دیا پنجتن پاک وہی ہیں، آیت تطہیر کے وارث وہی ہیں جو پنجتن پاک اکٹھے ہو کے میدان مباہلہ گئے. اور روایت ہے کہ جب رسول اپنی آل کے ساتھ چادر کے نیچے تھے، زوج رسول بی بی ام سلمہ آئی، چادر کا لڑ اٹھا کے کہتی ہیں یا رسول اللہ مجھے بھی اجازت ہے، اتاذن علی ان ادخل معک تحت الکساء، مجھے اجازت ہے آپ کے ساتھ چادر کے نیچے جمع ہو جاؤں جہاں زہرا آئی ہے، جہاں حسن و حسین ہیں، جہاں علی مرتضی ہیں. آپ نے فرمایا لا انت علی الخیر، تجھے چادر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے، تو خیر پر ہے، اہل بیت میں نہیں. اہل بیت رسول صلوات پڑھے محمد اللہم. لہذا ہم اپنے اعمال کی اصلاح کریں. ہم دیکھیں کس طرف جائیں. غیبت امام میں اپنی شرعی ذمہ داری کو سمجھیں. امام حسین علیہ السلام کے قیام کے مقصد کو سمجھیں. تو اہل بیت کا تعارف اللہ نے یوں کرایا اور نبی نے بتایا. تو کیا اس میں سلمان تھے؟ نہیں تھے. لیکن سلمان کے بارے میں کیوں کہا سلمان من اہل البیت؟ کیوں کہا؟ سلمان کے بارے میں اس لیے کہا رسول اللہ بتانا چاہتے ہیں جس کا عقیدہ، جس کا نظریہ، جس کا دین، جس کی احکام، جس کا کردار یہ قرآن کے مطابق ہوگا یا نبی اور آل نبی کی سنت کے مطابق ہوگا، نبی فرماتے ہیں وہ مجھ سے ہے. اس کے کردار اور عقائد کی میں تصدیق کرتا ہوں. اس لیے فرمایا السلمان منا اہل البیت، سلمان ہم اہل بیت سے ہیں، یعنی اس کے عقیدے پہ نبی اور آل نبی راضی ہیں، اس کے عمل اور کردار پہ بھی نبی اور آل نبی راضی ہیں. دنیا کہتی ہے شیعہ صحاب نبی کو نہیں مانتے. ہم بھلا کیوں نہ مانیں؟ ہمیں تو رسول نے بتایا. صحیح ترمذی کی حدیث ہے، صحیح ترمذی علماء اہل سنت، اس کی حدیث ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان اللہ امرنی بحب اربع، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے 4 ہستیوں سے محبت کی. اللہ کہتے ہیں ان 4 ہستیوں سے، اور میرا حبیب ان 4 سے میں محبت کرتا ہوں، تو امت کو حکم دے. اللہ کہہ رہے ان سے تم بھی محبت کرو. یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ کہ السلمان والمقداد والابو ذر وعلی. اور رسول اللہ فرماتے ہیں جبرائیل امین نے مجھے علی کے بارے میں 3 مرتبہ سفارش کی. ہم کہتے ہیں جن اصحاب نبی کی محبت کا درس رسول نے دیا، اللہ نے حکم دیا، ہم کیوں بھلا ان پر ایمان نہ رکھیں؟ ہم ان سے محبت کیوں نہ کریں؟ اللہ ہے. لہذا حضرت سلمان کا بھی ذکر کریں، اور بھی کتنے اصحاب نبی ہیں. تو دنیا والے تمام اصحاب کا ذکر کریں، ان کی مظلومیت کو بھی بیان کریں. حضرت ابو ذر غفاری ان کے حالات بیان کریں. حضرت عمار یاسر وہ شہید ہوئے، ان کے بھی حالات ذکر کریں. کس نے شہید کیا؟ صحیح بخاری سے فیصلہ کروائیں ان کو شہید کرنے والا کون؟ ابو ذر غفاری مظلوم کیسے؟ یہ وہ حقائق ہیں نہیں بتائے گا کوئی. اس لیے چیٹ جی پی کا زمانہ ہے، گوگل کا زمانہ ہے، کتابوں کے ترجمے ہو چکے ہیں.
میں تو اس لیے سارے شیعہ ہوں سنی ہوں سب جوانوں سے کہتا ہوں، آپ حق کی تلاش خود کتابوں سے کرو، مولویوں کی دکانیں بند ہو جائیں گی، ڈرتے ہیں، حق نہیں بتاتے۔ صلوات پڑھیں محمد۔ جو علماء حق ہیں وہ بتاتے ہیں، جو علماء حق ہیں وہ بتاتے ہیں۔ تو بہرحال غیبت امام میں اپنی شرعی ذمہ داری کو سمجھیں، ہماری کیا ذمہ داری ہے۔ ہمارے یہاں عام طور پہ یہ لوگ سوچتے ہیں مولانا صاحب کوئی عمل بتائیں مجھے امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت ہو جائے، کہتے ہیں کیونکہ ہمارا موضوع ہے امام حسین علیہ السلام کا قیام اور نصرت امام زمان علیہ السلام، یعنی تحریک حسینی کا تسلسل ہے تحریک امام مہدی تک، اللہ اکبر۔ لہذا لوگ کہتے ہیں ہم امام زمان علیہ السلام کو دیکھ لیں، امام مہدی علیہ السلام کی زیارت ہمیں ہو جائے۔ امام مہدی علیہ السلام کی زیارت ممکن ہے، ایک واقعہ نہیں، ہمارے پاس جو کتابیں بھری پڑی ہیں ایک جلد نہیں کئی جلدیں ہیں جن میں ان مقدس علماء مومنین کے واقعات ہیں جن کو امام مہدی علیہ السلام نے شرف زیارت بخشا ہے۔ تو ایک واقعہ نہیں ہے، ہم کوئی پاگل ہیں کہ ایسے ہی امام مہدی علیہ السلام کے وجود کے اوپر ہم نے ایمان رکھ لیا۔ آج دنیا بات کرتی ہے، ان کو حقائق کا پتہ نہیں ہے۔ کاش وہ امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں کچھ پڑھیں اور حق کو قبول کریں۔ جب تک تعصب کا شکار رہیں گے حق نہیں جان سکیں۔ انسان کو پڑھنا چاہیے۔ مثال کے طور پہ میں برادران اہل سنت سے تعصب رکھ کے بیٹھ جاؤں، نفرت رکھ، کوئی فائدہ نہیں۔ پہلے میں کتابیں تو پڑھو ان کی، دیکھو تو صحیح، اس میں بھی احادیث ہیں، ان کا نظریہ کیا ہے۔ اسی طرح سے اہل سنت کو چاہیے وہ شیعوں کی کتابیں پڑھیں۔ لہذا ہر کتاب کے اب مذہب کی کتابوں کے ترجمے ہو چکے ہیں، ہمیں تعصب سے کام نہیں لینا چاہیے۔ اسلام محبت کا درس دیتا ہے، اسلام وحدت اور اتحاد کا درس دیتا ہے۔ اسلام نے یہی کہا ہے تم تحقیق کرو لیکن ایک دوسرے کی تعظیم کرو۔ اسلام ہمیں یہ درس دیتا ہے، اس لیے ہمارے فقہاء، ہمارے مراجع الزام کہ یہ فتویٰ موجود ہے نیٹ پہ بھی اور پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے، آپ لوگوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ اہل سنت ہوں یا کسی کے مقدسات کی توہین کریں، یہ حرام ہے۔ یہ تو ہمارے علماء اور فقہاء میں یہ درس دیتے ہیں۔ لیکن انسان کو تحقیق کرنی چاہیے، خود سے جستجو، حق کی تلاش کرنی چاہیے۔ صلوات پڑھیں محمد۔ تو اس لیے میں لوگوں سے کہا کرتا ہوں کہ ایک کتاب ہے علم ہدایت باب ہے، ڈاکٹر علی تجانی ہیں، یہ تیونس کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں، بہت بڑے علامہ ہیں، اس وقت بھی موجود ہے، زندہ ہے۔ انہوں نے جو کتاب لکھی کہ میں نے مذہب تشیع کیوں قبول کی، انہوں نے اپنے آغاز، حالانکہ اہل سنت کے عالم تھے اور بہت بڑے عالم تھے، سعودی عرب میں جا رہے تھے وہاں پر وہابیت پر PhD کرنے کے لیے، لیکن پھر ایسا رخ بدلا کہ مذہب تشیع پہ انہوں نے ریسرچ شروع کر دی، اور پھر انہوں نے مذہب تشیع میں اختیار کر کے یہ انہوں نے پوری دلیلیں دی برادران اہل سنت کی کتابوں سے، میں نے مذہب آل محمد کیوں قبول کیا۔ کتاب پڑھیں پھر میں ہدایت پا گئی، اردو ترجمہ موجود ہے، فارسی ترجمہ ہے، عربی ہے، انگلش ہے، سندھی میں ہے، مختلف زبانوں، ترکی زبان میں، ہندی زبان میں، چائنا زبان میں، بڑی زبانوں میں یہ کتاب ہے۔ لہذا ہمیں ریسرچ کرنے کی اس دور میں
امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں بھی لوگوں نے غلط فہمیاں پھیلائی. کہتے ہیں جی امام مہدی علیہ السلام اگر ہوتے تو پھر نظر نہ آتے. بھلا اتنی مثلا کہتے ہیں شیعہ حضرات کہتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کی ولادت 255 ہجری ہے. تو 255 ہجری یعنی رسول اللہ کی ہجرت سے 250 سال بعد پیدا ہوئے. تو اب ہے 1448 ایسے نا. تو یعنی ایسے سمجھیں تھوڑے سے 4-5 سال ہٹا کے 1200 سال ہے نا. 2-3-4 سال کم کر کے یعنی 12 سال پورے بنتے ہیں تقریباً. 4-5 سال ملا دیں تو 1200 سال کا انسان کیسے زندہ ہو سکتا ہے. اعتراف کرتے کہتے 1200 سال کا انسان بھی کوئی ہو سکتا ہے. حضرت نوح کے بارے میں سارے کہتے ہیں انہوں نے زندگی پائی تھی 2500 سال. 1200 سال پانا مشکل ہے, 2500 سال بندہ پا سکتا ہے. یا تو آپ اللہ کو علی کل شیء قدیر نہ مانو. ہم تو اللہ کو علی کل شیء قدیر مانتے ہیں. جس طرح نوح نبی کو 2500 سال عمر دی, وارث دین مصطفیٰ کو امام مہدی کو بھی 1200 سال عمر مبارک ہو گئی یعنی ہونے والی ہے. اور یہ کتنی ہوگی یہ اللہ جانتا ہے. دوسرا حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہیں یا فوت ہو گئے جی. علماء اہل سنت کی بھی آپ کتابیں دیکھیں, واقعات دیکھیں. میں نے نیٹ کے اوپر پڑھا ہے, خود اہل سنت کہتا ہے کہ جو دیوبندی علماء کی ویب سائٹ ہے انہوں نے کچھ وہ عمل لکھے ہوئے. اگر آپ یہ عمل کریں, وظیفہ کریں تو حضرت خضر علیہ السلام آپ کی رہنمائی کے لیے آئیں گے. اس کا مطلب ہے دیوبندی علماء کے نزدیک ہیں, علماء اسلام کے نزدیک بھی حضرت خضر ابھی زندہ ہے. حضرت خضر کا زمانہ کب سے حضرت یوسف سے پہلے. حضرت یوسف سے پہلے, حضرت یوسف کے زمانہ پہلے سے. تو اب دیکھیں یعنی حضرت خضر علیہ السلام نبی یعقوب کے زمانے کے ہو اگر بالفرض, یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے, حضرت ابراہیم کے زمانے سے لے کر حضرت خضر ہوں, اب تک کائنات میں زندہ ہے. تو حضرت خضر کے بارے میں تو کبھی شیعوں نے نہیں کہا کہ خضر غار میں چھپے ہوئے. ہم بھی کہتے ہیں وہ اللہ کی زمین میں ہے. ایک مل کے صلوات پڑھیں. بارے دیگر باواز بلند سے. تو حضرت خضر علیہ السلام کئی ہزار سال آپ دیکھ رہے ہیں, یعنی حضرت عیسیٰ اور رسول اللہ کے درمیان کتنا 100 سال کا فرق تھا, تقریباً 500 سال. اب رسول اللہ سے لے کر اب تک کتنے ہو گئے, 1450 سال, اور ادھر سے 500 سال یعنی 2000 سال. یہ حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کے درمیان بھی بہت فرق تھا, تقریباً 500 سال یا 700 سال. اسی طرح اور انبیاء کے درمیان یعنی تقریباً کم و بیش 3000 سال بنتے ہیں. حضرت خضر علیہ السلام کم سے کم وہ زندہ ہیں, ان کے زندہ ہونے پہ اعتراض نہیں. اعتراض کس کے اوپر ہے, امام مہدی علیہ السلام کیسے زندہ رہ سکتے. اسی طرح سے اگر ہم دیکھیں اس وقت آپ نیٹ کے اوپر ریسرچ کریں, پڑھا لکھا ماشاءاللہ آپ لوگ ہیں, اب اس دور میں بہت ساری چیزیں آسان ہو گئی حق کو سمجھنے اور پہچاننے کے. افریقہ میں وہاں پر جنگلوں میں درخت ہیں جو بہت موٹے ہیں, جو پرانے زمانے میں اب بھی پانی کے جمع کرنے کے لیے ٹینکی کے طور پہ جو
درختوں کو ذخیرہ بنایا جاتا پانی کے لیے، یہ وہ درخت بہت موٹے، اس درخت کی عمر 5000 سال۔ درخت وہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے، حالانکہ انسان درختوں سے افضل ہے۔ یعنی ایک درخت جس کو آج بھی افریقہ میں پانی کے لیے ذخیرہ کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، بہت کھلے ہوتے ہیں اندر سے، ان کو کھوکھلا کر کے جس طرح ٹینکی اور حوض کی طرح، ایک لکڑی جسے کیڑا اور مٹی اور یہ برباد اور خراب کر سکتے، ایک لکڑی 5000 سال کا درخت ہو سکتا ہے۔ اور جو آخری نبی کے دین کا وارث محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین برحق امام مہدی ہیں، کیا وہ نہیں ہو سکتے؟ زندہ نہیں ہو سکتے؟ ساری باتوں کو اگر ہم چھوڑ دیں، شیطان پر تو سارے ایمان رکھتے ہیں، شیطان کو کیسے نہیں مانیں؟ شیطان ہے نا، شیطان حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلوایا، شیطان پر ایمان ہے، وہ آج تک زندہ ہے۔ مصطفیٰ کے دین کا وارث امام مہدی، اس کے ہونے پہ شک ہے، تیرے ایمان پہ قربان ہیں۔ شیطان کے ہونے پہ ایمان ہے، اور جو نمائندہ الہی ہے اس کے ہونے پہ تجھے شک ہے، ایسا دین تجھے مبارک ہو۔ لہذا شیطان زندہ ہے، سب سے ساری چیزیں بھی ختم ہو جائیں، کوئی ہم دلیل بھی نہ دیں، سب سے بڑی بات یہ ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ علی کل شیء ممکن ہے، ممکن ہے کہ نہیں؟ اللہ کسی کو اتنی لمبی زندگی دے دے، اللہ دے سکتے، تو اللہ قادر مطلق ہے۔ لہذا اس لیے لوگوں کو امام مہدی علیہ السلام کے بارے سے پڑھنا چاہیے، جاننا چاہیے، تحقیق کرنی چاہیے، ریسرچ کرنی چاہیے، حق کو تلاش کرنا۔ ہمیں موجودہ دور میں لوگ ڈرتے ہیں، حق گوئی سے ڈرتے ہیں، اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے، لوگوں پہ بھروسہ ہمیں زیادہ ہے، اگر سچ بولا ہماری دعوتیں کم ہو جائیں، ہماری روزی روٹی بند ہو جائے گی۔ اپنی طرف میں بات نہیں کر رہا، ہماری قوم میں ہر قوم حق نہیں بیان کرے، حق بیان کر دیا تو پھر اگلے سال کون پڑھائے گا؟ پھر تو صاحب جی کہتے ہیں مولانا آپ نے تو ہمارا محرم خراب کر۔ صلوات پڑھ لیں۔ یہ تو پروفیسر صاحب اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، ان کے ساتھ مخلص سادات موجود ہیں، اور جب تک ہمیں موقع دیتے رہیں گے آپ کو حق اور سچ سناتے رہیں گے، پھر اللہ جانے کس کے مقدر میں۔ صلوات پڑھے محمد اللہم صلی علیہ۔ لہذا امام مہدی علیہ السلام کی زیارت ممکن۔ اچھا ایک روایت یہ ملتی ہے، بعض لوگ نقل کرتے ہیں بھئی آپ کہتے ہیں امام زمان علیہ السلام کی زیارت ممکن ہے، تو ایک روایت علماء نقل کی ہے، من ادعا المشاہدہ، جو ہماری زیارت کا دعویٰ کرتا ہے فَقَذِّبُوهُ، اس کو جھٹلاؤ، وہ جھوٹا ہے، وہ مفتر ہے۔ اور یہ توقیع ہے خود امام مہدی علیہ السلام کی طرف سے۔ کس کی طرف سے؟ امام مہدی علیہ السلام کہتے ہیں امام مہدی علیہ السلام کی توقیع ہے، جو امام کا آخری نائب تھا، امام نے اس کو لیٹر میں لکھا تھا جو بھی اب میری زیارت کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے، وہ مفتر ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کی زیارت ہو سکتی ہے، ہم وہ امام کی بات مانیں یا آپ کی بات مانیں؟ ہم کہتے ہیں امام کی بات بھی مانو اور ہماری بھی مانو۔ کس کی مانو؟ ہم اپنی بات نہیں منوانا چاہتے، ہم امام کی بات آپ کو سمجھانا چاہتے ہیں، بات اپنی نہیں منوانا چاہتے۔ حقیقت میں ہم امام کی بات آپ کو سمجھانا چاہتے ہیں۔ امام علیہ السلام نے جو فرمایا
جو میری زیارت کا دعویٰ کرے اسے جھٹلا دو۔ پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے امام نے کس کو کیوں کہا۔ سوال پہلے یہ پیدا ہوتا ہے، امام نے کہا تھا آخری نائب کو، تو گویا امام اس نائب کو بتا رہے ہیں جو اب میری نیابت کا دعویٰ کرے گا۔ چونکہ امام کے کتنے نائب تھے؟ 4، جو امام نے خود بنائے، جو 75 سال رہے، جس کو غیبت صغرا کا زمانہ تھا، پھر اس کے بعد غیبت کبریٰ کا آغاز ہوا۔ وہ 75 سال میں آخری جو تھے امام کے سفیر، امام کے نائب، امام نے ان کو لیٹر میں یہی لکھا، اب جو دعویٰ کرے زیارت کا اسے جھٹلاؤ۔ یعنی کیا مطلب؟ اب تیرے بعد میرا کوئی نائب نہیں ہے، کوئی سفیر نہیں ہے، جو یہ دعویٰ کرے میں نائب ہوں، مجھے امام نے شرف زیارت بخشا ہے، وہ جھوٹا ہے۔ یہ معنی مراد ہے۔ تو اور دوسرا، سند کے اعتبار سے اگر اس روایت کو دیکھا جائے تو یہ روایت معتبر جو اصول ہوتے ہیں ان اصولوں پہ یہ پوری نہیں اترتی، یعنی کہ ان روایات میں سے نہیں ہے کہ جس روایت کو قبول کیا جائے۔ اچھا آپ کہیں گے وہ کیسے؟ اس روایت کو نقل کیا ہمارے شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ، بہت فقیہ عظیم مجتہد گزرے، جو خود امام مہدی علیہ السلام کی دعا سے پیدا ہوئے تھے۔ شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ، ان کے والد کو اولاد نہیں ہو رہی تھی، اور ان کے والد نے خط لکھا امام علیہ السلام کو، پھر ادھر سے جواب ملا تمہیں اس بیوی سے اولاد نہیں ہوگی، شادی کرو اور پھر اللہ تمہیں، ہم دعا کرتے اللہ تمہیں اولاد عطا کرے۔ امام زمان علیہ السلام نے دعا کی شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کے والد کے حق میں، اللہ نے ان کو 3 بیٹے عطا کیے، جن میں سے ایک اپنے زمانے کا عابد اور زاہد بنا، 2 فقیہ عالم بیت بنے، مذہب آل محمد کے بہت بڑے فقیہ بنے ہیں، جن میں سے ایک تھے شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ شیخ صدوق، یہ وہ عظیم ہمارے فقیہ جو امام مہدی علیہ السلام کی دعا سے پیدا ہوئے۔ یہاں پہ بات سے بات نکلی، اب دیکھیں امام نے دعا کی کس سے کی؟ اللہ سے۔ امام فرماتے ہیں ہم نے دعا کی اللہ تمہیں اولاد عطا کرے گا، معلوم ہوا اولاد اللہ عطا کرتا ہے، دعا امام کرتے ہیں۔ ایک مل کے صلوات پڑھ دیں۔ کیا ہوا؟ بار دیگر باواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی۔ لہذا ان چیزوں کی طرف ہمیں متوجہ رہنا چاہیے۔ مل کے صلوات پڑھ دیں۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی اللہم صلی علی محمد۔ تو شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب لکھی تھی خود امام مہدی علیہ السلام کے حالات پر، ایک بڑی عظیم کتاب ہے شیخ صدوق کی لکھی ہوئی، امام مہدی علیہ السلام کے حالات زندگی ہیں، ولادت سے لے کر ان کی حکومت تک کیا ہوگا۔ 2 جلدیں ہیں، بڑی بہترین کتاب، اس کو پڑھیں۔ اسی کتاب میں شیخ صدوق نے اس روایت کو نقل کیا جو امام مہدی کی زیارت کو دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے، لیکن اسی کتاب میں انہوں نے وہ چند واقعات بھی نقل کیے کہ کچھ لوگ، ان لوگوں کے نام لکھے، واقعہ نقل کیا جنہوں نے امام مہدی علیہ السلام سے ملاقات کی۔ خود ایک جگہ پہ روایت نقل کی جو زیارت کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا، دوسری جگہ پہ واقعہ نقل کیا
کہ فلاں فلاں نے امام مہدی علیہ السلام کی کیا کی؟ زیارت کی۔ اب کوئی بندہ تعصب کا شکار ہو جائے کہ دیکھو شیخ صدوق کتنے جھوٹے ہیں، الیاذ باللہ، ادھر کہتے ہیں زیارت نہیں ہوتی، ادھر کہتے ہیں زیارت ہوئی، ان کی بات ایک نہیں ہے۔ اصل میں بات کو سمجھنا چاہیے۔ اس کا مطلب ہے جو انہوں نے وہاں بات کی ہے کہ جو میری زیارت کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے، اس کا مطلب ہے اس حدیث کا معنی کچھ اور ہے۔ اگر زیارت امام مہدی کے منکر ہوتے تو پھر وہ واقعہ نقل نہ کرتے۔ تو لہذا اس لیے جس روایت میں کہا گیا ہے کہ جو دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے، یہ جھوٹ ہے۔ مقصد یہ ہے کہ جو یہ دعویٰ کرتے ہوئے کہ میں ان کا نائب ہوں، یا پھر دوسرا معنی یہ دعویٰ کرے میرا مسلسل ان سے رابطہ ہے، مجھے ان کی زیارت ہوتی رہتی ہے، گویا وہ اپنے آپ کو امام کا سفیر اور یہ بتانا چاہتے ہیں، ایسا ہے۔ لہذا اس لیے کھا تو لہذا ہم جو غیبت امام میں زندگی گزارے، زیارت ممکن ہو سکتی ہے، لیکن ہماری پہلی فکر یہ ہونی چاہیے امام راضی ہوں۔ امام کی زیارت، امام کا دیکھنا افضل نہیں ہے، امام کا راضی ہونا افضل ہے۔ اس کی مثال ہے حضرت اویس کرنی جب آئے تھے یمن سے، ماں نے کہا تھا نبی کی زیارت کے لیے جا رہا ہے، اترنے کی اجازت نہیں ہے۔ یمن سے مدینہ آئے، مسجد نبوی میں اونٹنی پہ کھڑے ہیں، رسول اللہ کہاں ہیں؟ کہا مدینے سے باہر گئے ہوئے ہیں، کب آئیں گے؟ کوئی خبر نہیں۔ اچھا رسول ہیں تو میرا ان کو سلام دینا۔ ماں کا حکم تھا اترنا نہیں ہے، وہیں سے سلام دیتے خیر وفیت معلوم کرتے ہوئے یمن کی طرف چلے گئے، اور جب سید الانبیاء آئے تو اصحاب نبی آپ گرد گرد جمع ہوئے۔ رسول اللہ نے فرمایا انی اشم رائحۃ الرحمن من طرف الیمن، میں رحمان کی یمن کی طرف سے خوشبو سونگ رہا ہوں۔ اللہ، یہ تھا پاک کردار، رسول راضی تھے، رسول نے زیارت نہیں کرائی، رسول راضی ہو گئے۔ اللہ، بندہ کہے جی میں زیارت کر لوں، زیارت کرنا فضیلت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن تب فضیلت ہے جس کی زیارت کرنا چاہ رہے ہیں وہ راضی بھی ہو۔ آج لوگ کہتے ہیں جی ہم کربلا جا رہے ہیں زیارت پہ، کربلا تو جا رہے ہیں، امام کو جانے سے پہلے ایسے احکام کر کے جا امام تجھ سے راضی ہوں۔ بد کردار بن کے جائیں، بد عمل بن کے جائیں، بے نمازی بن کے جائیں، امام راضی نہیں ہوں گے۔ میرا دوست، کربلا جانا کمال نہیں ہے، امام کو راضی کرنا کمال۔ کربلا جانا کمال ہوتا، کربلا میں شبر بھی گیا تھا، کربلا جانا کمال ہوتا، لشکر یزید بھی گیا تھا، اور حبیب ابن مظاہر بھی کربلا گیا، لیکن حبیب پہ حسین راضی، جون پہ حسین راضی۔ اللہ اکبر۔ تو شرط یہ کربلا جاؤ زہرا کا لال راضی ہو، صرف کربلا جانا یہ کمال نہیں۔ ہم کربلا جا رہے، اور کربلا بھی جو گئے تھے دو نظریے والے گئے تھے، ایک لشکر یزید کربلا گیا تھا، ایک لشکر حسین کربلا گیا۔ حسین کربلا میں دین خدا کو بچانے کے لیے گئے، لشکر یزید کربلا میں دنیا لینے کے لیے گئے۔ اب اگر میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں دنیا کے لیے، یہ راستہ یزیدیوں کا ہے۔ اگر ہم زندگی جی رہے ہیں دین خدا پر، تو اسی دین کو بچایا حسین نے، ہم حسینی راستے پہ زندگی گزار۔ لہذا کردار حسینی اپنا، تاکہ اس حسین کے بچائے ہوئے دین پر عمل کر سکے۔
اس دین پر بڑی بڑی قربانیاں دیے حسین، اور ایک بڑی قربانی دی عباس علمدار۔ کس طرح عباس مولا نے اپنے وقت کے امام کے حکم کے سامنے لبیک کہا۔ عباس کی تمنا تو یہی تھی، مجھے میدان کربلا میں جنگ کا موقع مل جائے۔ عباس کی تمنا یہی، عباس کی حسرت یہی ہے۔ لیکن قربان جب آئے نا مولا کی خدمت میں، حل لی من رخصہ، مولا مرنے کی اجازت ہے؟ فرمایا جاؤ پہلے ان بچوں کے لیے پانی لے کر، اجرکم علی اللہ، بچوں کے لیے ہو سکتا ہے پانی کا انتظام کر۔ روایت کے کہ عباس علمدار جب ایک خیمے میں آئے نا، آل محمد کے چھوٹے چھوٹے بچے خیمے میں ہیں اور مشکیزیں خالی اٹھائے ہوئے ہیں، کسی نے سینے پہ رکھا ہوا ہے، کسی نے رخساروں پہ لگایا ہوا ہے، کسی نے اپنے ہونٹوں پہ رکھا ہوا ہے، شاید ایک قطرہ آ جائے، شاید زبان تر ہو جائے۔ قربان اور یہی کہہ رہے ہیں العطش، ہائے پیاس، ہائے پیاس۔ ادھر سے بی بی سکینہ آئی، یا عمی العباس، چچا میرے بھیا علی اصغر کے لیے کوئی پانی کا اہتمام ہو جائے۔ میں قربان عزادارو، اصغر پیاس سے تڑپ رہے ہیں۔ کیا پیاس کا عالم تھا۔ روایت کہتی جب زہرا کے لال حسین نے جب استغاثہ بلند کیا، ادھر سے مخدرات عصمت و طہارت کی بیویاں گریہ بلند ہوا۔ آقا حسین در خیمہ پہ آئے، ابھی بیویوں کے رونے کی آواز تھی، یا کانوں میں اصغر کے رونے کی آواز آئی۔ کہا بہن زینب اور میرا لال اصغر دو، میں اسے ودا کر لو۔ حسین نے اصغر کو لیا، اپنے ہاتھوں پہ لیا۔ روایت کہتی ہے میرا آقا اشقیاء کے سامنے آئے، یا قوم ان لم ترحمونی فرحموا علی ھذا الطفل الرضیع، اے قوم اگر مجھ حسین پر رحم نہیں کرتے اور میرے ششماہی علی اصغر پر رحم کرو۔ عزادارو ادھر سے حسین کا کہنا تھا، عمر ابن سعد نے حکم دیا، یا حرملا اقطع کلام الحسین، حسین کا کلام قطع کر۔ اس ملعون نے 3 شعبہ تیر چھوڑا۔ ہے یہ تیر کیسا تھا؟ ہے ارباب عذاب یاد کرتے ہیں، 3 پھلا تیر جس کو میدان جنگ میں گھوڑا گرایا جاتا تھا۔ ہے اس تیر نے کیا کیا؟ روایات میں نے خود پڑھا ہے، ایک روایت میں ذوبہا من العذن الی العذن، ایک کام سے دوسرے کام تک، ایک میں ذوبہا من الورید الی الورید، ہے اصغر کی گردن کی رگیں ذبح کر دی گئی۔ لیکن میں نے غور کیا، تیر تھا 3 شعبہ، ہے جب لگا کام سے رگوں سمیت، ہے اصغر کی صرف گردن پہ نہ لگا بلکہ ایسے ذبح کیا اور جیسے قصاب جانور کی گردن کو ذبح کرتا ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ عزادارو روایت کہتی ہے، ہے زہرا کلام، حسین نے اصغر کو اٹھایا، خیمے کی طرف لائے، نمی سکینہ دوڑ کر آئی، یا ابتا سقیت اخی الماء، بابا اور میرے اصغر کو پانی پلا لائے۔ میرے آقا نے جواب دیا، ہاں کہ آقا انہو مذبوح بسہم عادہ، اور میری شہزادی اور تیرے بھیا کو پانی تو نہ پلا سکا، دشمنوں نے تیر کا نشانہ بنا دیا۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ وسيعلم الذين ظلموا